کہ ہستی میں تیرے لیے حرف جلی سوچ رہا ہوں، اے کتنے برس بیت کے دشت سخن میں، مولا تو کیا ہے میں ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں۔ کن کہہ کے سب کچھ تخلیق کیتا، کن کہہ کے سب کچھ تخلیق کیتا، تیری شان دی مالی کا حد کوئی نہیں، جڑا تیرے دروازے تو منگدا ہے، چولی پری جانے کرتا رد کوئی نہیں، تو غریب نواز نوازتے ہیں، تیرے در ہوندی شد مد کوئی نہیں، کرے غیران تو سائن جو غرض پوری و دوست اور مرتد کوئی نہیں، کیونکہ مولا ہم تیری کوئی کی کر سکتا ہے، تو تے خاک وچ نور سما دے نائے، دن سورج دے نال کرے روشن، رات تاریاں دے نال سجا دے۔ آیات بینات کی تلاوت سے آج کی اس روحانی وجدانی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کلام پاک سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے زینت القرہ حافظ القاری محترم جناب حافظ توصیف احمد چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرماتے ہیں۔ اب احباب نعرہ لگا کر استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز حافظ القاری محمد توصیف احمد چشتی صاحب فرما رہے تھے، اور وہ آیات بینات تلاوت کر رہے تھے جو جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہے تھے، جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب سے مانگا تھا، کیا مانگا؟ قوم والوں نے کہا پیارے نبی کھانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک قوم والے کھانا مانگ رہے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، ان کے لیے آسمان سے کھانا بھیجا۔ ایک دعا حضرت موسیٰ نے مانگی، ایک دعا حضرت ابراہیم جد الانبیاء نے مانگی، جس کا یہ ذکر کر رہے تھے۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا مولا تیرا گھر تو بنا دیا، فرمایا اے پیارے ابراہیم اب اجرت طلب کر، مانگ کیا مانگتا ہے؟ جناب موسیٰ نے کھانا مانگا تھا، جناب ابراہیم نے حسین کا نانا مانگا تھا۔ یہ ذکر کتنا بڑا الورا ہے، قرآن اٹھائیے، میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا گھر تیرا میں نے بنا دیا ہے، اب بھیج وہ شانوں والا عظمتوں والا رسول بھیج دے جو تیری آیات آ کر تلاوت کرے اور لوگوں کے دلوں کو بھی پاک اور صاف کر دے۔ میرے آقا نے پھر کیسے لوگوں کے دلوں کو صاف کیا؟ حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ادھر
لوگ آتے ہیں مصطفیٰ کریم آیات بینات کی تلاوت سناتے ہیں، لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو صدیوں سے سالہ سال سے ایک دوسرے کے مخالف تھے، جن کی دشمنیاں بڑھ چکی تھیں، اتنی دشمنیاں کہ کسی نے اگر کنویں سے پانی پہلے پلا دیا تو دشمنی بڑھی، ایک قتل ایک کے بعد دوسرا، پھر کئی نسل در نسل قتل ہوتے رہے۔ میرے آقا کی آمد ہوئی، رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کے چرچے کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کی۔ وہ کون سی نعمت ہے حضرات؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمت، جو نعمت عظمیٰ ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نعمت بھی حضور کی ذات ہے، رحمت بھی حضور کی ذات ہے، اور رب نے مومنین کے اوپر احسان جو فرمایا ہے وہ بھی مصطفیٰ کی کو اس دنیا کے اندر بیچ کر آپ کی بعثت ہوئی تو رب کائنات نے فرمایا لوگو میں نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے، تم نے اپنا عظمتوں اور شانوں والا رسول جو بھیجا ہے۔ آئیے اس کریم آقا کی مدحت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ قرآن دستہ بڑائی حضور دی، قرآن دستہ بڑائی حضور دی، قرآن دستہ بڑائی حضور دی، علم نشرح قرآن دستہ بڑائی حضور دی، ورفعنا لک ذکرک قرآن دستہ بڑائی حضور دی، ید اللہ فوق ایدیہم قرآن دستہ بڑائی حضور دی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما قرآن دستہ بڑائی حضور دی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد قرآن دستہ بڑائی حضور دی، یاسین والقرآن الحکیم قرآن دستہ بڑائی حضور دی، یا ایھا المزمل قرآن دستہ بڑائی حضور دی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا قرآن دستہ بڑائی حضور دی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قرآن دستہ بڑائی حضور دی، انا اعطیناک الکوثر قرآن دستہ بڑائی حضور دی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قرآن دستہ بڑائی حضور دی، محمد الرسول اللہ قرآن دستہ بڑائی حضور دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات میں قرآن پڑھتا جاؤں، میرے آقا کی شانیں آپ کے سامنے عیاں ہوتی چلی جائیں گی، میں کھڑی کے داردار پہ ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں شدہ مدہ زیرہ زبران سب شاہ تیری وچ آئیاں، آما لوگا خبر نہ کاری خاصا رمضا پائیاں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں قرآن دستہ بڑائی حضور دی، کیڑا کرے گا مدحا سرائی حضور دی، قوسین دے مقام نے اعراض کھولیا، اللہ ہی جاندہ ہے رسائی حضور دی، بن ویکھیاں جدے تے کروڑا نثار نے۔ توجہ ہے تو میں اگلا جملہ آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں، جس کے سر کے اوپر سے بات گزر جائے ہاتھ مان کے کہتا ہوں مجھے اس سے داد کی توقع نہیں، جس کے سہنے دل میں اترے گا وہ سبحان اللہ کی صدا ضرور دے گا۔ کہہ رہا ہوں بن ویکھیاں جدے تے کروڑا نثار نے، صورت خدا نے ایسی بنائی حضور کی۔ ماشاءاللہ آپ کی سبحان اللہ کی صدا سے محفل میں حسن آیا، پھر سنیے گا۔ کہہ رہا ہوں قرآن دستہ بڑائی حضور دی، کیڑا کرے گا مدحا سرائی حضور دی، قوسین دے مقام نے اعراض کھولیا، اللہ ہی جاندہ ہے رسائی حضور دی، بن ویکھیاں جدے تے کروڑا نثار نے، صورت خدا نے ایسی بڑائی حضور دی، چولی وچ دو جہاں دی دولت سمیت لئی، کنیوں مالدار سی دائی حضور دی، کنیوں مالدار سی دائی حضور دی، جس نے سارے زمانے کی دولت اپنی چولی کے اندر لے لی، اسے اماں حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ حضرات اب آئیے ناب کی خوشبو میں چلتے ہیں، آقا علیہ السلام کی مدحت سرائی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔
تو میں بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. حضرت علامہ محمد ساجد اطاری سے تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے ہیں. آپ احباب کا نعرہ بھی بلند کریں اور محبت کے ساتھ کچھ آنے والے کے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں. زارا کے بابا کا فرمان ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. حضور کا سچا سچا سونا فرمان جو سبحان اللہ کہے اس کا صدقہ اتر جاتا ہے. میرے کریم نے فرمایا جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے اور محفل کے اندر حسن بھی آتا ہے. دیکھیں نا پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ دیوانے جا کر بیٹھے. نعرہ بلند کیجیے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت. علیکہ یا کوشش قریب قریب آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے اجمل قادری صاحب کا بیان ہے تو ماشاءاللہ لوگ یہاں پر سننے کے لیے آئیں گے. قریب قریب آ جائیں محفل کا اکرام بن رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا سٹھار مدینہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کر اللہ 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 ہو اللہ بولو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ بولو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ. بتایا اپنو حالات دا بتایا اپنو حالات دا مندیاں نو گل لاؤنا مندیاں نو گل لاؤنا ہوندا کم لجپالا دا. اللہ او اللہ او اللہ اللہ او اللہ بولو اللہ او اللہ 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 او اللہ. قسمت نو جگا دینے قسمت نو جگا دینے جن میرے آقا دا جن میرے آقا دا میلاد منا دینے. اللہ او اللہ او اللہ اللہ او اللہ. دو تین اشعار بڑا ہی پیارا کلام ہے میرے ساتھ مل کر. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے درِ نبی کا میں مہمان ہو گیا. ہاں
لگا درود میں جب سے حضور پہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا اور جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے جس کو بھی ہو گئی ہے الفت حضور سے کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا کوئی بنا بلال کوئی سلمان ہو گیا اور دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادر کہ دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جو حرمت رسول پہ قربان مصطفیٰ راجہ جسے خواب میں دیدار مصطفیٰ خوش وقت وہ جہان میں انسان ہو گیا خوش وقت وہ جہان میں انسان ہو گیا بھائی عقیدت پیش فرما رہے تھے مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ ساجد مدنی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں سوز و گداس میں اضافہ فرمائے جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا یہ حقیقت ہے کہ جو بھی نبی کے نام پہ قربان ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے پر شرط لگا دی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حضرات اب آئیے ان کے ذکر کی طرف چلتے ہیں جن کا ذکر اتنا میٹھا ہے جن کا نام ہی بلکہ اتنا میٹھا ہے اگر حضور کا نام لیں تو لب آپس میں ایک دوسرے کو 2 مرتبہ ملتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں ایسا نام ہے کسی کا رب نے اپنے حبیب کا نام ہی ایسا رکھوایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے وہ ایک شاعر بڑا خوبصورت اس کا نقشہ پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے اتنا میٹھا نام آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام بھی یہی ہے ایک تجزیے کے مطابق انہوں نے دیکھا سب سے زیادہ دنیا کے اندر نام کون سا رکھا جا رہا ہے تو بعد میں اس بات کے اوپر پہنچے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا خوبصورت نام محمد کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف ہو
جس کے اٹھنے کی بھی تعریف، جس کے بیٹھنے کی بھی تعریف، جس کے آنے کی بھی تعریف، جس کے کھانے کی بھی تعریف، جس کے جانے کی بھی تعریف، جس کے سونے کی تعریف، جس کے مزاج کی تعریف، جس کی ازواج کی تعریف، جس کے اصحاب کی تعریف۔ وہ کہتا ہے ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے جیسا نہیں ہے کوئی۔ بس یہی مصرع میں نے آپ کے سامنے کھولنا ہے، مائک اپنے بھائی کے حوالے کر دینا ہے۔ ان کے جیسا نہیں ہے کوئی۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، حضور جیسا کوئی نہیں ہے، ہوتا کیسے رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ تو بولو سبحان اللہ۔ اس کی ترجمانی کی حضرت حسان بن ثابت نے۔ مصطفیٰ کریم سامنے تشریف فرما ہے، میرے آقا نے اپنے غلام حضرت حسان بن ثابت سے کہا حسان مجھے میری نعت سناؤ۔ جناب حسان نے پتہ کیا پڑھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اس کا پنجابی میں اگر ترجمہ کر لیں تو حضرت حسان کہہ رہے تھے سونیا تیرے جیا سونا اللہ نے بنائی کوئی نہیں، ایڈا سونا بنایا، ایڈا سونا بنایا۔ جو حضور کو دیکھتا تھا وہ آقا کا دیوانہ۔ یہ آقا کے حسن کے اندر اللہ نے جاذبیت، آپ جانتے ہیں اتنی تعریف، اتنا حلیہ مبارک، اتنا حسن کسی کا بیان نہیں ہوا جتنا مصطفیٰ کا حسن مبارک بیان ہوا ہے۔ اصحاب رسول نے تو بڑی جو ہے ان کی نظروں کا کمال دیکھیں، وہ تو ہر وقت مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ یہاں تک بھی بیان آیا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک کے 17 بال سفید ہو گئے۔ کون کسی کو اتنی باریکی کے ساتھ دیکھتا ہے؟ اگر کوئی دیکھتے تھے تو وہ اصحاب رسول تھے، ان کے جیسا نہیں ہے کوئی۔ یہی تو ہم پیغام دے رہے ہیں، بھائی ہاتھ میرے اور آپ کے بھی ہیں، لیکن ان ہاتھوں کی بلندی کہاں تک ہے؟ میں اٹھاؤں تو 2 فٹ اوپر چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہیں حضرات مصلی کے اوپر، میرے آقا نے ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کیا۔ صحابہ بعد میں عرض کرتے ہیں سونے آج عجیب منظر دیکھا، مصلی کے اوپر آپ کھڑے تھے ہاتھ اٹھاتے، فرمایا میرے صحابہ میں نے ہاتھ اٹھایا تھا، مجھے سامنے جنت میں ایک انگوروں کا خوشہ نظر آیا، میں نے چاہا تھا وہ توڑ لوں اپنے غلاموں کے لیے۔ یار تیرا ہاتھ اٹھے 2 فٹ اوپر جائے، 3 فٹ اوپر چلا جائے، لیکن نبی کے ہاتھ کا یہ کمال ہے، کھڑے مصلی کے اوپر ہیں، کھڑے مدینے کے اندر ہیں، ہاتھ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سٹیج وہ سٹیج ہے جہاں پہ علماء کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ اور قبلہ رضوی صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ ان پڑھ جاہل نہ نقیب نہ نعت خان نہ خطیب کو دعوت دیتے ہیں، ان کی منشا یہی ہوتی ہے کہ ہمارے سٹیج کے اوپر جو بھی آئے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ دوسری بات، ان کے جیسا نہیں ہے کوئی۔ حضرات جن کے ہاتھ کا یہ عالم ہے، اب آئیے ان کی نگاہ کا عالم سنیے۔ میرے آقا کریم کھڑے مصلی کے اوپر ہیں، میری نگاہ کام کرتی ہے، یہ جو چھت ہے اس کے اوپر میری نگاہ نہیں جا سکتی۔ اگر میں بار ویرانے کے اندر کھڑا ہوں، اگر روڈ کے اوپر کھڑا ہوں، میری نگاہ اوپر جائے گی۔ کسی کی نگاہ 500 میٹر، کسی کی 1000 میٹر چلی جائے گی، کسی کی نگاہ اٹھے گی تو پہلے آسمان تک بادلوں تک پہنچ جائے گی۔ لیکن آؤ میری نبی کی نگاہ کا عالم دیکھو، سرکار کھڑے مصلی کے اوپر ہیں، دیکھ جنت میں رہے ہیں، ان کے جیسا نہیں ہے کوئی۔ یہی تو ہم پیغام دے رہے ہیں، ان کے جیسا نہیں ہے کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، ان کے جیسا نہیں ہے کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جو بندہ بڑا پکا ہو کے بیٹھا ہے، میں دعوے کے ساتھ ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، اگر تیرے لبوں کے اوپر تو ہاتھ بھی رکھ لے پھر بھی تیری زبان سے میں ساختہ سبحان اللہ نکلے گا کہ ان کے جیسا نہیں ہے کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی۔ جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایا کرتے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی نا بیٹی آ کر کہنے لگی اماں آج عجیب منظر ہو گیا، آج جب بھائی ویر محمد کو ساتھ لے کر گئی تھی، جدھر جدھر میرا ویر جاتا تھا بادل اس کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ حضرات اب آئیے نعت کی خوشبو میں چلتے ہیں۔ ایوان نعت میں حسن خان رسول کو دعوت ناشید دے رہا ہوں، جو آپ کے اس گاؤں کے ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا، خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہر مرتبہ فکر کے دوست تشریف فرمائیں۔ میں آنے والے تمام معزز مہمان کو خوش آمدید
یہ جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ ہمارے جو ہے جتنے بھی سنگی دور نزدیک سے آئے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. محبت کے ساتھ استقبال کیجئے گا. نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دے رہا ہوں. محترم المقام جناب حافظ محمد عثمان اشرف صاحب تشریف لاتے ہیں. بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں گے. محبت کے ساتھ ایک نعرہ لگا کر ذرا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارکباد کے مستحق ہے میلاد کی بیٹی سنی رضوی جامعہ مسجد جنہوں نے بڑی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کا محفل کا سجانا اور آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. کوئی زبان حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے سے محروم نہ رہے. اس محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھے. ہم درود پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں. پڑھیے ساری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بات ان پر جو چھوڑ دیتے گئے، بات ان پر جو چھوڑ دیتے گئے، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے گئے. اور ان کے کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑوں دیتے گئے. ان کے جو دو کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑوں دیتے گئے. شاہوں سے ملا گئے نہ تمنگر سے ملا گئے. اللہ کا عرفان تو اسی در سے ملا ہے. اور جس کو بھی ملا گئے تو مقدر سے ملا گئے. آقا ہم کو تو مقدر بھی تو آپ کے در سے ملا گئے. آقا مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا گئے. نہ مکھڑا نا مکھڑے تے دل ویکھ دے. اللہ والے جے ویکھن تاں دل ویکھ دے. مل کے درود پاک پیش کرو صلی اللہ علیہ یا خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. مل کے ذرا سماعت کیجیے. اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت اچھا امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا گیا حسرت کا نام اور تضمین لکھی ہے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا ہاں یہ وہ سچ ہے یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جگہ مان گیا در پہ آیا آیا در پہ آیا جو گدا پر کہ وہ سلطان گیا در پہ آیا آیا در پہ آیا جو گدا پر کہ وہ سلطان گیا اور ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی ڈگم کا قدم دان گیا ساتھ ہی منشی ڈگم کا قدم دان گیا مل کے ذرا کہہ لو سارے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سارے کہہ لو یا رسول اللہ لا بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھی صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا سرخ رو ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا اور کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا بے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان
قربان گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مل کے ذرا کہہ لو سارے یا رسول اللہ اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بھی صاحب خوبصورت شعر لکھا کہ تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا تیری تحریز کا پھیرا میرا دستور رہا اور یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر گئے وہ سر ہاں سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر گئے وہ سر ہاں سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا یا رسول اللہ مل کے کہہ لو ذرا سارے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آخری شعر ہے بھی صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام تیرے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام اور ان کا ہو مجھے کیا ہادا وہ دیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ دکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ دکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو یا رسول
رسول اللہ لا بولو یا رسول اللہ اور ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے تے نا خدا دا او رینا او دم دم ناد محمد بخشا او ایسا اللہ اللہ ہو کرنا تے مان نہ کیجے او یارو روپ گنے دا تے وارث کون حسن دا او صدا نہ جیسے او شاہاں گریاں او صدا نہ پھلے چمیدہ آخری شعر کہ در تیرے تے او میں اڑیاں کرساں او جویں بال ایانا او ایک نکی جئی میں ضد کر بیٹھا آقا میں خالی نہیں جان